اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ محترم سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، پچھلے کئی ہفتوں سے قرآن کریم کی ان آیات میں جو صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں، ان کا تذکرہ ہم سنتے اور سناتے رہے ہیں۔ 5 خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، جن میں سے 4 خوبیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ پہلی خوبی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری خوبی کہ یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی الذین یقیمون الصلاۃ، سچے مومنین کی خوبی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ آخری خوبی جو اللہ نے بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بھائیو، پہلی بات، اللہ رب العالمین نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یعنی جو انسان جنت کا طلبگار ہے وہ یہ سوچ لے کہ نہ جان میری ہے نہ مال میرا، اس لیے کہ اللہ نے یہ چیز خرید لی ہے۔ اب جب یہ جان اور مال میری اپنی نہیں ہے تو اس میں ہمارا حق بھی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے خرچ کریں، اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے استعمال کریں، اس لیے کہ یہ چیز اب ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جان اور مال ہمیں دے دو، جنت تم لے لو، حالانکہ یہ جان اور مال یہ اللہ کا ہی ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ یہ جان اور مال جو میری ہی دی ہوئی ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، اور جنت جس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے اسے تم لے لو۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیے ہم جو عبادتیں کرتے ہیں
عبادتوں کی مختلف قسمیں ہیں. ایک عبادت ہے دل کی، جس میں اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ امیدیں، اللہ پر بھروسہ، یہ ساری چیزیں دل کی عبادتیں. دوسری عبادت ہے جان کی، اعضاء و جوارح کی. انسان نماز ادا کرتا ہے، اس میں انسان اپنی جان کا استعمال کرتا ہے، بدنی عبادتیں جسے کہتے ہیں. اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت. اور ہر عبادت اپنا ایک مقام رکھتی ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ناقابل توجہ ہو. آپ دیکھیے اس مالی عبادت کی طرف، اللہ رب العالمین نے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اگر انسان اس مالی عبادت کی فضیلتوں کو سامنے رکھے تو تصور نہیں کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مالی عبادت آدمی وہی کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو؟ نہ، بلکہ غریب آدمی بھی مالی عبادت کے ذریعے بڑے بڑے مقام حاصل کر سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس کم مال ہے، بہت بڑا مالدار نہیں ہے کہ وہ مسجد کھڑی کر دے، مدرسے کھڑے کر دے، کم درجے کا آدمی ہے، اس کی بھی فضیلتیں ہیں اور بڑے درجے والے انسان کی بھی فضیلتیں. آئیے میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں، چونکہ یہ مومنین کی خوبیاں ہیں اور اس خوبی کے پیچھے اللہ رب العالمین نے فضیلتیں بیان کی. فضیلت کیا ہے؟ پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب. جس آدمی نے حلال مال سے کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، فإن اللہ یتقبل بیمینہ، اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ سے اسے قبول کرتا ہے. ایک بات میں یہاں پر بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم غور و فکر نہ کریں کہ اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر مت کرو. اللہ کے دو ہاتھ ہیں، داہنے ہیں، کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اللہ آسمان دنیا پہ روزانہ آتا ہے، کیسے آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ ہنستا ہے، کیسے مسکراتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں جتنا جو کچھ بتایا ہے ہمیں اتنا ہی مان لینا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کھجور کے ٹکڑے کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اسے بڑھاتا ہے. آپ نے ایک مثال دی کہ کسی کے پاس جانور کا بچہ ہے، لوگ جانور پالتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو آہستہ آہستہ پالتا ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کھجور کا یہ ٹکڑا پالتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے وہ کھجور کا ٹکڑا پہاڑ کے برابر ہوگا. آدمی یہ سوچے گا کہ میں نے ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کیا تھا، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین پہاڑ کے برابر دے رہا ہے. یعنی صدقہ اتنی بہترین چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ اتنا بہترین عمل ہے کہ معمولی سا کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر دے گا. دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کریں،
میری اور آپ کی یہ طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے، نہیں طاقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا کہ معمولی سی چیز انسان خرچ کرے، ثواب پہاڑوں کے برابر لے جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، جس عبادت سے آج ہم اور آپ غفلت برتے ہوئے۔ تو یہ پہلی فضیلت۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آدمی کی موت آتی ہے نا، تو جس نیکی کی وہ طلب کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جس نیکی کی وہ طلب کرتا ہے وہ کیا؟ یہ نہیں کہتا اللہ موقع دے دے نماز پڑھ لوں، اللہ موقع دے دے روزہ رکھ لو، اے اللہ تو مجھے تھوڑا سا موقع دے دے حج کر لو۔ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ منافقون میں، اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، موت کے آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے تو آدمی کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اب دیکھیے، موت کے وقت جو نیکی انسان کو یاد آتی ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی اہم ترین عبادات، لیکن اس موقع پر انسان جس نیکی کی تمنا کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فضیلت ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا جہنمی ہے یہ، اب وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جس نیکی کا سہارا لے گا وہ نیکی کیا ہوگی؟ یہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، زمین بھر سونا خرچ کر کے وہ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں آدمی کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جہنم سے بچ سکتا ہے، مرنے کے بعد انسان پوری زمین بھر، آپ سوچیے زمین بھر سونے کی قیمت کیا ہوگی۔ یہاں انسان کے پاس کچھ گرام اگر تونا ہو یا 1 کلو ہو تو انسان پھولے نہیں سماتا، لیکن قیامت کے دن انسان زمین بھر سونا خرچ کر کے جہنم سے بچنا چاہے گا، اللہ نے کہا فلن يقبل من، قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ رب العالمین براہ راست بات چیت کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، بیچ میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی صفائی پیش کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بندے کی اللہ سے بات چیت ہوگی۔ اور حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا فینظر ایمن من فلا یرا الا ما قدم، دائیں جانب دیکھے گا تو اسے نیکیاں دکھیں گی، وینظر اشأم من، بائیں جانب دیکھے گا تو برائیاں دکھیں گی، وینظر بین یدی فلا یرا الا النار، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ دکھے گی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فاتقوا النار، جہنم سے بچو۔ اب کس نیکی کے ذریعے سے؟ دیکھیں یہاں پر بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور حج کا ذکر نہیں کیا ہے، اہمیت بتائی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں صدقے کی۔ یہ اور بات ہے کہ آج کچھ غلط کام ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفرت کر رہا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ فرمایا کہ فاتقوا النار، جہنم سے بچو،
اب اس کی شکل کیا ہو. وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ، آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا. آپ سوچئے کوئی ہمیں کھجور کا ایک ٹکڑا تحفے میں دے، میرے اور آپ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کھجور کے ٹکڑے کی اتنی اہمیت، اس صدقے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اس صدقے کو قبول کر کے انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے. تو بھائیو، یہ جو صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، معمولی صفت نہیں ہے کہ یہ ہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے. یہ ایک خوبی ہے، ایک فضیلت. دوسری فضیلت دیکھیے، کامیاب انسان وہ ہے جس کو لوگوں کی دعائیں ملتی رہیں، اور دنیا میں ناکام انسان وہ ہے جس کو لوگ بد دعائیں دیں. دیکھیے، انسان کی اصل اہمیت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب لوگ اس کی پیٹھ کے پیچھے دعائیں دیں. سامنے تو ہر کوئی سلام کرے گا، سامنے تو ہر کوئی دعائیں دے گا. تو دعائیں لینے کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ صدقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ صبح میں 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. یہ ڈیلی کا معمول ہے، روزانہ کا. آپ نے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے. اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ مال روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے. آپ سوچئے، یہ فرشتوں کی دعائیں. فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، قبول کرتا. آج دیکھیے، ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے کیا جتن نہیں کرتے، اس کی حفاظت کے کیا انتظامات ہم نہیں کرتے. لیکن جو روحانی انتظامات ہے، اگر انسان ان روحانی انتظامات کو اپنا لے تو شاید ظاہری انتظامات کے جو خوف ہے انسان کے ساتھ وہ ٹل جائیں گے. فرشتے دعائیں کر رہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ دینے والے کو تو بہترین بدلہ دے اور روک کر رکھنے والے کے مال کو تو تباہ کر دے. کوئی بد دعا دے نہ دے، فرشتے ضرور بد دعا دیتے. اور ایک بات کو یاد رکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ نے منع کیا ہے بد دعا کرنے سے. کسی معاملے میں اگر آپ نے لعنت فرمائی ہے یا بد دعا دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. یعنی اس بات کو ہلکے میں لینے جیسا نہیں ہے. فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ایک دعا دیتا ہے، ایک بد دعا دیتا ہے. اگر کوئی بد دعا دے رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ معاملہ بہت سنگین ہے. تو یہ 2 فضیلتیں. تیسری فضیلت، دیکھیے جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العالمین کی غیبی مدد سوچ نہیں سکتا، اس کے شامل حال ہوتی. آج ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے. ویسے تو ہر حال میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن بعض اوقات ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو اللہ کی مدد کی کہیں زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے. حالانکہ انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، جنگل میں. بادل میں اس نے آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. وہ آدمی تعجب میں کہ بادل سے ایک آواز آئی
اور اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک باغ کی طرف جا رہا، پیچھے پیچھے وہ آدمی بھی ہو لیا، اس باغ کے پاس وہ پہنچ کر کے بادل برسنا شروع ہوا۔ وہ آدمی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ وہ جب آدمی اس باغ میں پہنچا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پانی باغ کے اندر اپنے کھیت میں سیراب کر رہا ہے۔ اس سے جا کر کے پوچھا، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ اس نے وہی نام سنا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بادل اسپیشل تمہارے باغ کے لیے بھیجا؟ تمہارا عمل کون سا ہے؟ کیا کام کرتے ہو تم؟ کہا دیکھو میرا ایک کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب یہ فصل اگتی ہے، میرے کھیت میں جب اناج، غلہ، پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اس باغ کے لیے، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ بھائیو سوچے، ہماری اور آپ کی جو انکم ہے، اگر ہم اس انکم کے ایک حصے کو اپنی مساجد پہ، اپنے مدارس پہ، یتیموں پر، بیواؤں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرے منظم انداز میں، یہ غریبی نہیں رہے گی۔ آج انسان اتنا کما رہا ہے کہ وہ مال اسے کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھے، نیکیاں آدمی جتنی کمائے گا ساری کی ساری اسی کی ہے، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا جتنی کما لے۔ لیکن مال جتنا زیادہ ہوتا جائے گا وہ سب دوسروں کا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ بھائی مرنے کے بعد تو اس کا کچھ نہیں ہے نا۔ آدمی نے کھا لیا وہ اس کا، پہن لیا وہ اس کا، خرچ کر دیا وہ اس کا۔ تو نیکیاں انسان جتنی کثرت کے ساتھ کرتا جائے وہ سب اسی کی ہے۔ مال جتنا کما رہا ہے گارنٹی نہیں کہ وہ اسی کی ہے۔ جو جائیداد آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دوسروں کی ہو جائے گی، جو مکان چھوڑ کے جائیں گے وہ دوسرے لے لیں گے، جو گاڑیاں چھوڑ کے جائیں گے وہ دوسرے لے لیں گے، سونا چاندی جتنا خرچ چھوڑ کے جائیں گے وہ سب دوسرے لے لیں گے۔ بھائیو مال کی کمی نہیں ہے، توفیق کی کمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے معاملے میں بڑے حساس تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال آیا نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو آفر نہیں دی گئی مال کی، آپ کو تو آفر دی گئی تھی، آپ کہے تو احد پہاڑ کے برابر آپ کو سونا دیا جائے، آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ کو پتا تھا نا اس کی سنگینی کیا ہے، اس کی خطرناکیاں کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے گھر گئے۔ صحابہ کرام پریشان کہ خلاف معمول آپ کبھی ایسا کرتے نہیں تھے، آج ایسا کیوں کیا؟ جو کچھ کام تھا کام کر کے آئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ کرام کے چہروں پر آپ نے پریشانی کے آثار دیکھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ خلاف معمول آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے بھانپ لیا، کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا، نماز میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو میں نے ابھی تک خرچ نہیں کیا، ابھی تک میں نے خرچ نہیں کیا۔ میں نے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کا صدقہ کر دو، خرچ کر دو۔ یعنی رسول نے ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ آپ نے کیا بتائی پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کہیں یہ سونا مجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کیا آج یہ مال، یہ دولت، یہ کاروبار ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہے؟ کمانا یہ غلط نہیں ہے، مال جمع کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن بہرحال فتنے کے امکانات ضرور ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا،
لا تتخذوا الضیعہ، بہت زیادہ جائیداد مت بناؤ. کیوں مت بناؤ؟ حرام نہیں ہے، لیکن ایک ڈر ضرور ہے. ڈر یہ ہے کہ بہت زیادہ پراپرٹی، جائیداد، مال جب بنے گا، ایسا نہ ہو کہ تم اسی میں مشغول ہو کر کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عظیم فوائد، مومنین کی جو خوبیاں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ایک اور فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں سے ایک وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، کہ ایک آدمی نے اتنا پوشیدہ طور پر خرچ کیا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم. یعنی اللہ کے عرش کا سایہ اگر انسان کو پانا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں انسان دیگر نیک اعمال کر رہا ہے اس میں سے ایک یہ عمل بھی کرے. ٹھیک ہے، دیکھیے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو کہیں مال کم نہ ہو جائے. یہ خدشات ہر انسان کے ذہن و دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، کہیں خرچ کریں تو کم نہ ہو جائے. آئیے اس پر بھی ایک روایت دیکھ لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اور دیتا ہے، برکتیں اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، سوچ نہیں سکتا. اور جو آدمی روک کے رکھتا ہے، ایسی جگہوں پہ انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے، سوچ نہیں سکتا، بیماریاں آ گئی. اسی لیے بھائیو، یہ جو صدقہ ہے نا، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوشیدہ اور خاموشی سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹال دیتا ہے. قیامت کے دن جہاں شدید قسم کی دھوپ ہوگی، آپ نے فرمایا نا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ سورج اس زمین سے 9 کروڑ 3 میل کے فاصلے پر ہے. تب گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، جب وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تب کیا حالت ہوگی، آپ سوچ لیجئے. ایسے موقع پر سایہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مومن کا صدقہ اسے سایہ کر رہا ہوگا. معمولی نیکی نہیں ہے. تو بھائیو، اس نیکی کو عام کریں. اچھا، اب سوال یہ ہے صدقہ ہم کہاں کریں؟ ایک اہم ترین سوال ہے. آج ہو یہ رہا ہے کہ آدمی یا صرف مسجد میں دے رہا ہے یا مدرسے میں دے رہا ہے. آدمی دے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، مساجد میں بھی دے، مدارس میں بھی دے انسان. لیکن مساجد اور مدارس کی آڑ میں جو اصل مستحقین ہیں وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 1 دینار آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، 1 دینار آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار آدمی کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. مختلف جگہیں ہیں جہاں آدمی مال خرچ کرتا. سب سے افضل ترین دینار اور سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دینار اور سب سے افضل ترین جگہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا. گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، آپ مسجد میں دے رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ محلے کے لوگ، رشتہ دار، والدین بھوکے مر رہے ہیں اور آپ مدرسوں میں دے رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. آج بڑے بڑے گھرانوں میں ہم دیکھ لیں، بڑے بڑے اداروں میں، مساجد میں لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا، ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، رشتہ دار بھیک مانگ رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے.
عقل مندی یہ ہے کہ انسان خرچ کی ابتدا اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے کرے، اس کے بعد انسان باہر دے۔ ہم باہر مدرسے چلا رہے ہیں اور اپنے گاؤں میں غریب بھوکے مر رہے ہیں، ایسا صدقہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر خوش ہو سکتے ہیں اور لوگ آپ سے خوش ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بہت دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر والے، آپ کے محلے، آپ کی بستی کے لوگ آپ کے مال سے محروم ہیں، قیامت کے دن آپ پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے نا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، 5 سوالات کی جوابات جب تک انسان نہیں دے پائے گا تب تک ہل نہیں سکے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ غلط جگہوں پہ اگر انسان نے خرچ کیا ہے تب بھی وہ ہل نہیں پائے گا، جواب دینا ہے اسے۔ تو بھائیو ٹھیک ہے، خرچ کرنے کی یہ فضیلتیں ہیں، لیکن یہ فضیلتیں تبھی انسان کو حاصل ہوگی جب صحیح جگہ پہ انسان خرچ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے، ایک آدمی بیمار ہے، اس کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھے، بیمار آدمی ہے، اچھی سے اچھی دوا انسان لے لے لیکن وہ اس کے جسم کے مطابق نہیں ہے، فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے دوا صحیح لی ہے لیکن غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، صحیح دوا صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں نا، وہ ویسے نہیں ملیں گی، صحیح جگہ پر خرچ کرنے سے ملیں گی۔ ایک بات اور دیکھیے، صدقہ آدمی کرتا ہے، لینے والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں۔ آج معاشرے کی اکثریت ایسی بھی آپ کو ملے گی، مستحق نہیں ہے پھر بھی لے رہا ہے، اپنی غریبی ظاہر کر رہا ہے، بیماری کے نام پہ، دوا کے نام پہ، غربت کے نام پہ وہ لیتا، آدمی دے دیتا۔ اب ایک آدمی خرچ کرنے والے نے یہ سوچا کہ یہ آدمی مستحق ہے، اس کو تو اجر مل جائے گا، لیکن غلط آدمی نے جو لیا ہے وہ اللہ کے یہاں چھوٹے گا نہیں، بلکہ بڑی شدید وعید ایسے آدمی کے لیے بیان کی، مستحق نہیں ہے پھر بھی لے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک روایت آپ نے بیان فرمائی، من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر۔ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، اس کے پاس اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے، اسکول کی فیس دینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ ہے، بیماری کا علاج کرانے کے لیے بھی پیسہ ہے، لیکن سوچتا ہے لے لوں میرا تو بچ جائے گا نا، اس لیے لیتا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے مال بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے سوال کیا، وہ یہ سوچ لے کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیسہ نہیں لے رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ لے رہا ہے، اب چاہے تو وہ ان انگاروں کو اور زیادہ کرے یا کم کرے۔ سوال کرنا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، مال ظاہری طور پر دنیا میں بڑھ سکتا ہے، اللہ کے یہاں شدید وعید ہے۔ میں نے پچھلے درس میں ایک بات بیان کی تھی کہ دیکھیے، قیامت کے دن ہر آدمی کی ایک الگ الگ پہچان ہوگی۔ جیسے کچھ لوگ نور کے ممبر پر ہوں گے تو آدمی پہچان لے گا، ہاں انہوں نے دنیا میں انصاف کیا۔ کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہاں پتہ چلے گا یہ نیک اعمال کر کے آئے۔ کچھ لوگوں کو سایہ کیا ہوا ہوگا تو آدمی سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ صدقہ کرنے والا آدمی تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کے چہرے کا ایک حصہ ہے نا، اس کے زخم لگے ہوں گے، ایک حصہ صحیح ہوگا اور ایک حصے پہ زخم لگے ہوئے ہوں گے۔ پہچان لیا جائے گا یہ دنیا کے اندر مستحق نہیں تھا پھر بھی بھیک مانگتا تھا، دنیا کے اندر یہ مستحق نہیں تھے پھر بھی بھیک مانگتے تھے، لوگوں کے سامنے سوال کرتے تھے، صدقہ وصول کیا کرتے تھے۔ تو بھائیوں، لینے میں احتیاط برتو، مستحق نہیں ہے مت لیجئے، مستحق ہے یقیناً آپ لیجئے۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو صدقے کے حوالے سے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی۔ سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جب بھی ضرورت پڑی مانگ لیا اور آپ نے دے بھی دیا،
واقعی وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں پردے کے پیچھے جو ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کچھ لوگ ہیں جو سوال سے بچنے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مالدار ہے، اسے پیسے کی ضرورت کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مستحق ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایسے افراد کو ڈھونڈیے جو ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالنے کی ضرورت ہے اور ایسے آدمی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مانگتے اس کا مطلب ضرورت مند نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ بیوائیں ہوں گی، یتیم ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ظاہر بہت اچھا ہے لیکن اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، علاج اپنا نہیں کروا سکتے، ڈھونڈیے۔ شادیوں پہ خرچ کرنا بند کیجئے، ان جگہوں پہ خرچ کیجئے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ایک بات آخری، انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو برابر ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک نیکی یہ ہے انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کوئی ایسی چیزیں بنا دی جس کا ثواب برابر، مسجد بنا دی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو آپ نے تعلیم پہ لگا دیا، اب وہ آدمی نیک بن گیا آپ کی تعلیم کے ذریعے سے، مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ ایک آخری بات اور بتا دوں پھر بات ختم کروں گا، آپ دیجئے کسی کو، ہم دینے سے منع نہیں کرتے، لیکن آپ دیجئے بطور سہارا، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ آپ اسے کچھ مال دیں گے، وہ آپ کے مال کے سہارے سے کھڑا ہو جائے، وہ کچھ کاروبار کر لے، دھندا کر لے، اپنا علاج کر لے اور اس کی گاڑی چل جائے۔ آج ہوتا یہ ہے، اکثر و بیشتر واقعات دیکھیں، ہم دیتے ہیں، دینے کی وجہ سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، اب عادی ہو جاتے ہیں، ہمیں مل رہا ہے نا فری کا بیٹھ کر کے، اب کام دھندا آدمی نہیں کرتا۔ آپ دیجئے اس لیے کہ تاکہ آپ کسی کا سہارا بن سکے اور اسے مضبوط بنائیے تاکہ وہ دوسروں کا سہارا بن جائے، یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر آپ کے سہارے پہ زندگی گزار لے۔ اب تو مل رہا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھکاری نہیں بنایا، لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کیا ہے اس مال کے ذریعے سے۔ اس مال کو پہچانیے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ تعلیم پہ خرچ کیجیے۔ آج دیکھیے، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، دونوں تعلیم جب تک مضبوط نہیں ہوگی، سماج کبھی مضبوط نہیں ہوگا، گھر کبھی مضبوط نہیں ہوں گے، اور ہمارے یہاں اخلاق، کردار، عقائد یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ مالی اعتبار سے مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ آج ہمارے سماج کا المیہ کیا ہے پتہ ہے؟ ساری مساجد کو دیکھ لیں، ساری مساجد کو، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، صرف یہاں نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ ہم دین کا کام کیا کریں گے؟ ہم تو ابھی تک اس مسئلے سے باہر نہیں آئے کہ امام کو تنخواہ کتنی دے، امام کی تنخواہ کے اندر ہی ہم گھوم رہے، دین کے بڑے اور کام کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے ابھی پچھلے سفر میں احمد آباد والوں کو بھی یہ مشورہ دیا، مساجد بنائیں۔ ہر سال وہاں ایک مسجد بن رہی ہے، تقریباً 17 یا 18 مسجدیں، لیکن امام کی تنخواہوں کا مسئلہ آج بھی ایک ہی۔ یہاں پر بھی میں ایک مشورہ ضرور دوں گا، وہاں بھی میں نے دیا تھا کہ مساجد کے ساتھ ساتھ مسجد کی پراپرٹی اور مسجد کی انکم کا اتنا زبردست انتظام ہو، ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو، تنخواہ کے مسائل ہو، مساجد کے اخراجات کے مسائل ہوں، ہمیں دین کے دیگر بڑے کام کرنا ہو، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ ہم اتنے مضبوط رہیں، ہماری قوم اتنی آپ دیگر قوموں کو دیکھ لیں، وہ اسی لیے مضبوط ہیں۔ آج میں جس ادارے میں پڑھا ہوں، جامعہ دارالسلام عمر آباد، اس مدرسے کا چندہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ عقل مندی کی ہے انہوں نے، پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر، مدرسہ قائم کیا، ساتھ میں فیکٹریاں بھی ہیں چمڑے کی، ساتھ میں فیکٹریاں بھی ہیں، بڑے بڑے مال ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، ان کو کسی سے چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیو، حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مال کو یوں ہی خرچ مت کر دیجئے، کوئی بھی آیا آپ نے اس کو دے دیا، کوئی بھی آیا آپ دیجئے،
آدمی دیکھ کر کے دیجیے تاکہ ہم، ہماری جماعت، ہماری قوم اور بے سہارا لوگ مضبوط ہو جائیں۔ یہ مومنین کی اللہ نے 5 خوبیاں بیان فرمائی۔ 5 خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ یہ جو آپ پچھلے 2 مہینے سے درس سنتے آ رہے ہیں نا 5 خوبیوں پر، یہ 5 خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ خوبیاں جن کے اندر ہوں گی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے بھی ہیں، ومغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، بہترین رزق اللہ نے انہی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو کچھ باتیں ان درسوں میں کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین یہ جو چھوٹی موٹی کوششیں درس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اللہ تو ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما۔ رب العالمین جو مساجد سے دور ہیں، اللہ تو ان کو مسجدوں سے قریب کر دے۔ رب العالمین جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، اللہ تو انہیں استقامت عطا فرما، مرتے دم تک مساجد سے، نماز سے، دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین دین کے لیے اور بھی قربانیاں دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو تمام لوگوں کی، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ تمام کی جانوں، مالوں، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم کر دے۔ جو شر پسند ہیں اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔